اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرنے والا ہے۔ ہاں جی، اللہ محبت کر رہا ہے، واللہ یحب الصابرین، وہ محبت کرتا ہے کس سے؟ صبر کرنے والوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محب ہے اور صبر کرنے والے محبوب ہیں۔ تو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل سے اپنی زندگی کے اندر صرف صبر کو داخل کرنے سے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور وہ اس کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو ولایت کی تعریف وہ ہے نا کہ جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، ایک پیورٹی جو حقیقت ہے، جو تعریف اللہ نے فرمائی ہے وہ الگ ہے۔ جس سے اللہ محبت کرے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں اور اپنے زندگی کے معاملات کے اندر صبر سیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو آپ نے صبر کیا، آپ نے استقامت دکھائی، صبر کیا، اور پوری استقامت کے ساتھ جب انہوں نے صبر کیا تو پھر خالق کائنات نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن چونکہ ابراہیم میرے لیے کودا ہے نار نمرود میں، تو اس لیے اس پر یوں ٹھنڈی ہونا کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگے بلکہ سلامتی والی ہونا۔ تو صبر کا صلہ پھر بڑا ہوتا ہے۔ جب صبر کیا تو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ خلیل کہ اللہ جس کو فرما رہا ہے کہ اللہ نے اسے دوست بنا دیا، وہ کتنی شانوں والی ہستی ہوگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابل صبر نہیں کیا، کتنا بنی اسرائیل کی قوم نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور تکلیفیں دی اور آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کو پڑھیں، آپ دل و دماغ کو روشن رکھ کے پڑھیں، حضور کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ کے اندر کون سے مظالم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے، اور پھر حد نہیں کر دی طائف والوں نے ظلم کی کہ محبوب علیہ السلام کے نالین مبارک تر ہو گئے۔ تو جبریل امین آئے کہنے لگے حضور اللہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں، حضور اگر آپ چاہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کی طائف کی 2 پہاڑیوں کو آپس میں ملا کے ان کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دوں۔ تو محبوب علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل مجھے پتہ ہے یہ جو میری قوم ہے نا یہ نہیں جانتی، یہ مجھ سے آشنا نہیں ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، لیکن ان کی نسلوں میں میرے نام پہ کٹ مرنے والے وفادار پیدا ہوں گے، میری عزت و حرمت کے پہرے دار پیدا ہوں گے۔ یہ مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں، مجھ پر سنگریزیں کر رہے ہیں، مجھے آوازیں کس رہے ہیں اور مجھے لو لہان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی نسلوں میں آئیں گے جو میری وجہ سے پتھر کھائیں گے، جن پر میری وجہ سے آوازیں کسی جائیں گی، اور جن کا خون میری وجہ سے کیا جائے گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے صبر کیا تو آج امت میں دین پہنچانا، تو یہ اعزاز ہے انبیاء کا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کیا شان ہے اور کیا صبر کی اعلیٰ مثال ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب، کہ یہ داد تحسین دے رہا ہے اللہ، کیا شان ہے میرے ایوب کی۔ ہائے ہائے، اللہ داد تحسین دے رہا ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ بندے تو سارے ہی ہیں، لیکن جو بندگی کا حق ایوب نے ادا کیا کہ جسمانی ابتلا ہے، خاندان چھوڑ گیا، آل اولاد چھوڑ گئی، ایک بیوی وفاداری کر رہی ہے، اور 12 سال ابتلا میں رہے،
لیکن زبان پہ لفظ اف نہیں لایا، بلکہ ہر لمحہ الحمدللہ کے قصیدے پڑھتے رہے، الحمدللہ کے ترانے گاتے رہے، ہر لمحہ رب کے نام کے تذکرے کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا، فرمایا نعم العبد، کہا بندے بڑے ہیں لیکن ایوب کی شان ہی وراء الورا ہے۔ بھائی یہ جب انسان صبر کرے تو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، وہ صابر بن جائے، وہ شاکر بن جائے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ صبر کے بدلے میں بندے سے محبت کرتا ہے، اور شکر کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا شکریہ ادا فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ آج ہم نے نماز تراویح میں جو تلاوت کی سورہ دہر کی، میں صرف 1 منٹ میں آپ کو اس کا خلاصہ، اس کے ابتدائی آیات، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 شہزادے بیمار ہو گئے، حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی مولا کائنات نے کہ شہزادے ٹھیک ہوں تو روزے رکھیں گے، تو روزے رکھنے شروع کیے، تو یہ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ جب انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے تو حضرت مولا کائنات ایک یہودی کے ہاں کوئی آپ نے کام کیا اور کچھ پیسے لے کے آئے جو، اور سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ روٹیاں بنائی، اور وقت افطار ہے، یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا افطار کا دسترخوان سجا ہے کہ جس پہ قدسیان فلک بھی ناز کرتے ہوں گے۔ وہ کیا دسترخوان سجا ہوگا۔ دروازے پہ دستک دی، کسی نے، سائل نے دستک ہوئی، اس نے کہا انا مسکین، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ، تو روٹیاں آپ نے اس کے لیے بھجوا دی۔ اگلا دن آیا تو پھر دوسرا روزہ ہے، آپ نے پانی سے افطار کر لیا، پھر دستک ہوئی دروازے پہ، اب یہ سیدہ زہرا نے افطار کا دسترخوان سجایا ہے، میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی گرد راہ پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت سیدہ نے دستک ہوئی، انا اسیر، میں پیاسا ہوں، مجھے پلایا جائے، روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی، پھر افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا تو پھر دسترخوان سج گیا، جو کی چند روٹیاں ہیں، اور شہزادے حسنین کریمین ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، دستک ہوئی، بھائی میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ، وہ چند روٹیاں اٹھا کر آپ نے بھجوا دی۔ اب یہ تیسرا دن ہے، مفسرین نے لکھا کہ تیسرا دن ہے، ادھر یہ روٹیاں دروازے پر سائل تک پہنچی ہی تھی، ادھر سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبریل آ گئے، اور جبریل امین نے آ کے خراج تحسین پیش کیا، اور پوری کی پوری سورہ دہر اہل بیت کی شان میں لے کر اتر آئے۔ فرمایا کہ محبوب اللہ فرماتا ہے کہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ جو 3 دن انہوں نے منت مانی اور 3 دن کبھی بھوکے کو کھلاتے رہے، کبھی پیاسے کو پلاتے رہے، اور کبھی کسی مسکین کو کھلاتے رہے، فرمایا کہ یہ ان کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے خاندان اہل بیت اللہ تمہارا خود شکریہ ادا فرما رہا ہے۔
تو اس لیے شکر اور صبر یہ دو انعام ہیں اللہ کے. جسے صبر کرنا آ جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جسے شکر کرنا آ جائے تو اللہ اپنے بندے کا پھر خود شکریہ ادا فرماتا ہے. صبر ہے کیا؟ صبر رب کی رضا پہ راضی ہونے کا نام ہے. اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَصَبْرٌ جمیل. یہ صبر کتنی اچھی چیز ہے، کتنی بہترین چیز ہے، کتنی حسین چیز ہے. اور میں بات کو سمیٹتے ہوئے اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہیں نئی نہ ملی تو اس کے پیچھے آپ نے جستجو نہیں کرنی. بھائی وہ نہیں ملی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے، اس پر صبر کر لیں. تو یہ تقدیر بھی ہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا نام صبر ہے. اور تقدیر یہی ہے کہ جو اللہ نے بندے کے لیے لکھ رکھا ہے، جو اس کے نصیب اور مقدر کر رکھا ہے، اس وقت تک بندے کو موت نہیں آئے گی کہ جب تک کہ اس کا مقدر اسے مل نہ جائے. آج کے اس ماحول میں کہ جہاں بے صبری انتہاؤں کو چھو رہی ہے، عدم برداشت ہے، معاشرے سے برداشت ختم ہو چکی ہے، لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اس لیے چوری ڈکیتی اور دھوکہ، فراڈ اور تجارت میں دھوکہ، گفتگو میں دھوکہ، لین دین میں دھوکہ، معاملات میں دھوکہ. تو یہ وہ مشکلات ہیں جس کی بنیاد پر معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے. اس سے صبر ختم ہو چکا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر ڈائیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. معمولی سی بات پر گھروں کے اندر تنازعات جنم لیتے ہیں، مسائل الجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ اولاد والدین کی نافرمان بن جاتی ہے، اور جو ہے وہ بیوی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور نتائج بے صبری کے، کس کے؟ بے صبری کے نتائج یہ گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں. اور میں چونکہ میرا یہ شعبہ ہے تو ظاہر ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ جب لوگ عدم برداشت کی وجہ سے 4 6 بچوں کے والدین ہونے کے باوجود جب اپنے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، اور جب گنجائش کچھ نہیں رہتی پھر آ کے کہتے ہیں جی اب اس میں کوئی گنجائش ہے. اس لیے عدم برداشت کا رویہ یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے. دعوت دین میں صبر کرنا چاہیے. دعوت دین میں یہ اہل علم کے لیے ہے کہ جب اہل علم وہ دعوت کا سلسلہ شروع کریں تو بتدریج، پہلے دن ہی توقع نہ رکھیں کہ یہ وقت کا رازی و غزالی بنے گا، بلکہ بالکل ابتدائی دینی مسائل سے آغاز کریں. حلال اور حرام کے مسائل، ایمان سے متعلق اہل علم گفتگو کریں اور اپنے آڈینس کو سمجھائیں. پہلے ایمان، اسلام، اخلاص بتدریج سکھائیں، اور پھر ایک ایک چیز انہیں پریکٹیکل کر کے دکھائیں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر اسلام پیش کیا تو مرحلہ وار پیش کیا، بتدریج پیش کیا. تو بے صبری سے نقصان یہ ہوگا کہ جیسے آپ توقع کریں گے
کسی کو، اور یہ صرف اہل علم کے لیے نہیں، یہ عوام کے لیے بھی ہے کہ جب آپ کسی کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، ایک مرتبہ بتاتے ہیں نہیں سنی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 1000 مرتبہ بتائیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی آیات کو کتنی مرتبہ رپیٹ کیا۔ سورہ رحمان میں دیکھیں اللہ فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بات ایک مرتبہ تو کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے، بار بار ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ ہماری اصلاح ہے، اس کے بندوں، اللہ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے کہا۔ اس لیے کہا کہ اس کے بندے ایک مرتبہ نہیں سنیں گے تو دوسری مرتبہ سنیں گے، پھر سنیں گے، پھر سنیں گے، پھر سنیں گے۔ اور یہ ہماری بھی تربیت ہے کہ جب ہم کسی کی اصلاح کریں تو آپ بے صبر نہ ہوں، آپ کے اندر برداشت ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تحمل، مستقل مزاجی اور بردباری کے ساتھ، اور یوں ہی آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اصلاح کریں۔ اگر بچے نے ایک مرتبہ نہیں مانا تو اس کو مختلف طریقوں سے سمجھائیں، اور یہ نہیں کہ بچے نے نہیں مانا تو آپ کہیں کہ جناب ہن پانی سر تو ٹپ گیا۔ ہاں جی، ایسا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد آپ کی ہے، آپ نے اس کو جنم دیا ہے، تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولاد اس قدر بگڑ جائے کہ وہ بات ہی نہ سنے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے اوپر طریقے اختیار کریں، اس کو اپنی محبت میں، والدین جب اپنی محبت میں اولاد کو گرفتار کر لیتے ہیں نا تو پھر اولاد کے لیے والدین کمزوری ہوتے ہیں۔ بھائی اگر والدین کی بات نہ سنی تو ان کی محبت سے محروم ہو جائیں گے، تو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ اس کو، تلقین کو جاری رکھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے کہ جو انسان کے جسم کے ساتھ اس کے سر کا تعلق ہے۔ تو اگر انسان کے وجود کے ساتھ سر نہ ہو تو زندگی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایمان میں صبر نہ ہو تو پھر ایمان درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک عارف سے کسی نے کہا تھا کہ میاں زندگی میں کیا سیکھا ہے، اس زندگی نے تمہیں کیا سکھایا، کیا سبق دیا؟ تو کہنے لگے کہ زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد کیا ہوتی ہے؟ بس یہ آپ کے لیے پیغام دے کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ہر مشکل کے بعد کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولو، مشکل کے بعد کیا ہوتی ہے؟ تو کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ میاں زندگی میں کیا سیکھا؟ تو دانا آدمی تھے، کہنے لگے کہ مشکل کے بعد آسانی سیکھی ہے، اور میں نے صبر کو اپنا دوست بنا لیا کہ مشکل گزر جائے گی اور آسانی آ جائے گی۔ اور یہ جو صبر ہے یہ وہ چراغ ہے کہ جو انسان کو اندھیروں میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ صبر وہ قوت ہے کہ جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ کرے کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان مستحکم رہے، اور ہمیں اللہ صبر والا بنا دے، اور اللہ ہمیں ان میں سے فرما دے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔